آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صرف میں نے یہ سوچا کہ چونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو کچھ کنسیپٹس بھی آپ کے ایجوکیشن کے بارے میں سمجھ لیجئے آپ کی کلاس کا ایک سیشن بھی یعنی اس کو ہم کنڈکٹ اس حوالے سے کریں تاکہ آپ کو یہ فائدہ ہو جائے۔ دیکھیے ایک تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایجوکیشن جو ہے اس کا جو ڈیفینیشن ہے چینج ان بیہیویئر ہے، چینج ان بیہیویئر ایجوکیشن، دیر آر لاٹ آف ڈیفینیشنس آپ کو پتہ ہے، لیکن جس کے اوپر مطلب ہم بریفلی سارے اکٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ چینج ان بیہیویئر ایجوکیشن۔ لہٰذا اگر سب سے پہلے ہم سب نے یہ جائزہ لینا ہے اور آپ نے ہمیشہ اپنا جائزہ یہ لیتے رہنا ہے، اف یو آر ایبل ٹو چینج دا بیہیویئر آف دا اسٹوڈنٹس یو آر دا ٹیچر، اف یو آر انیبل ٹو چینج دا بیہیویئر آف دا اسٹوڈنٹس یو آر ناٹ دا ٹیچر، یو آر جسٹ این امپلائی۔ آپ نوکری کریں گے لیکن اگر آپ بیہیویئر میں چینج نہیں کر سکتے تو آپ ٹیچر نہیں ہیں۔ تو بیہیویئر میں چینج لانی کتنی لانی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری ڈیزائرڈ مطلب اس کے مطابق ہی ہو، ہماری ڈیزائر کے مطابق ہو یا ریکوائرڈ چینج آ جائے، بٹ وی آر ہیئر ٹو اسٹرائیو فار دا چینج ان دا بیہیویئر آف دا اسٹوڈنٹس۔ ایک ٹیچر کا مطلب مشن اور اس کی یعنی مین آبجیکٹیو یہ ہے۔ تو ایجوکیشن کے یعنی 3 جو ہیں وہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ لانگ ٹرم جو ہیں وہ آبجیکٹیوز ہیں، اور اسی طرح سے ہم نے بھی اپنے ادارے کے لیے 3 لانگ ٹرمز آبجیکٹیو جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں، اور ان کی ترتیب بھی میں آپ کو ذہن نشین کروانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یعنی یہ 3 C's ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آپ نے یہ یقیناً سارا آپ کو ماشاء اللہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور اس فیلڈ میں ان کا ایک بہت طویل تجربہ بھی ہے۔ فرسٹ ون کہتے ہیں کہ آبجیکٹیو آف لانگ ٹرم آبجیکٹیو آف ایجوکیشن از کریکٹر۔ کریکٹر ایک تو کردار کے معنوں میں ہم لیتے ہیں نا، جو کہ اسلامی کردار ہم کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس کو ذرا زیادہ براڈ ٹرم میں لیتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے ہم اس کو کریکٹر کے معنوں میں لیتے ہیں۔ ویسے اس کی بھی بہت ساری ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں اور بہت سارے اسپیکٹ سے ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کھانے کے دوران میں پانی زیادہ نہیں پینا، تو یہ اس کی ایجوکیشن ہے، یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہے، اس کی جاب ہے۔ لیکن اگر وہ ڈاکٹر خود گھر میں جا کے اس بات کا خیال نہیں رکھتے تو ہم کہتے ہیں کہ ایکچولی اس ڈاکٹر کی ایجوکیشن اور کریکٹر میں فرق ہے۔ وہ چیز جس کو وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں وہ خود اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی کرنا، دیٹ از کریکٹر فارمیشن۔ تو ایجوکیشن کا پہلا ہمارے ادارے کا اور جنرلی بھی ایجوکیشن کا یعنی جو آبجیکٹیوز ہیں اس میں ہمارے ادارے کا یہ پہلا لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو کریکٹر فارمیشن پر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور جو ہم چینج ان بیہیویئر ان کو لانا چاہتے ہیں وہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کا یہ حصہ بنے۔ نمبر 1 از دس۔ اور جب آپ کریکٹر بنا لیتے ہیں یعنی اس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں یا لرنر کا کریکٹر ایک ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، تو پھر ایز اے یعنی سیکوینس اور ایز اے ریزلٹ وہاں پہ کیا چینج آتی ہے، بچے میں کانفیڈنس آتا ہے، لرنر میں کانفیڈنس آتا ہے، اینڈ دس از آر سیکنڈ مین لانگ ٹرم آبجیکٹیو کہ اسٹوڈنٹ میں لرنر میں کانفیڈنس آئے۔ کانفیڈنس یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یہ رائٹ ہے یا یہ رانگ ہے، اگر یہ رانگ ہے تو آئی ہیو ٹو اوائڈ اٹ، اور اگر یہ صحیح ہے تو آئی ہیو ٹو اسٹینڈ بائی اٹ، میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ دس از کانفیڈنس، جو بھی آپ کی صحیح اور غلط آپ کا یعنی کنسیپٹ ہے۔ لرنر کو ہم نے اسٹوڈنٹ کو ہم نے ایجوکیشن کے ذریعے کریکٹر فارمیشن کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اور ظاہری بات ہے جب اس کا اپنا بلیف بنے گا تو کانفیڈنس آئے گا۔ کانفیڈنس صرف تقریر کرنا نہیں ہوتا، کانفیڈنس صرف کوئی مضمون لکھنا نہیں ہوتا، کانفیڈنس صرف کوئی نعت یا تلاوت کرنا سب کے سامنے، یہ ایک پارٹ ہے، اٹس اے ویری مائنر پارٹ۔ لانگ ٹرم میں کانفیڈنس یہ ہے کہ آپ جو صحیح اور غلط آپ نے ایک معیار بنایا ہے، جو آپ کو سمجھ آئی ہے، اب آپ اس کو کتنے اعتماد کے ساتھ آپ آگے اس کو معاشرے میں پھیلا سکتے ہیں اور آپ خود اس کے اوپر کھڑے رہ سکتے ہیں۔ تو اگر ایک ٹیچر یہ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں، تو دین وی آر دا ٹرو ٹیچرز انشاءاللہ تعالی۔ اور جب کانفیڈنس اسٹوڈنٹس میں آتا ہے، لرنر میں آتا ہے، تو پھر تھرڈ ون جو ہمارا لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے وہ ہے کریٹیوٹی۔
یہ ہمارے 3 لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں۔ اسٹوڈنٹ کا کریکٹر، اس کا بلیف صحیح ہوا، پھر اس میں کانفیڈنس آیا، اینڈ ایز دا رزلٹ آف کانفیڈنس اب وہ کریٹیوٹی کرے گا، وہ چیزیں کریٹ کرے گا، ٹھیک ہے جی، اور وہ پھر نیو تھنگس جو ہیں وہ دنیا میں انوینٹ کرے گا۔ تو کریٹیوٹی سے مراد بھی صرف ایک کریٹیو مضمون لکھنا نہیں ہے، یہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے۔ جو بھی آپ کا بلیف ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ بہترین ہے، یہ ہماری تھیوری، ہماری فلسفی ہے، اس کو آپ یعنی کریٹیو میتھڈ میں آگے کیسے معاشرے میں اپلائی کریں گے، اور آپ اس کو آسان تر اور جامع تر بنا کے معاشرے میں پیش کرتے ہیں، دس از اے پارٹ آف کریٹیوٹی، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس میں اب ظاہر ہے وہی سائنٹسٹ بنتے ہیں، اگر وہ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو ایک کنسیپٹ ان پہ کلیئر ہوا، اس کے اوپر وہ سٹینڈ یعنی انہوں نے لیا کہ بھئی یہ چیز ہے، کانفیڈنس ان میں آتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کی بنیاد پہ پھر نیو انوینشنز کرتے ہیں۔ تو ایتھکس میں بھی، ایجوکیشن میں بھی، اور سائیکالوجی میں بھی، اور اسی طرح سے بیہیویئر میں بھی، یعنی ہم جب دیکھتے ہیں تو کریٹیوٹی تبھی آئے گی جب کانفیڈنس ہوگا۔ جب کانفیڈنس ایک چیز پر نہیں ہے تو کریٹیوٹی نہیں آئے گی، پھر تو وہ جدھر کو چلو جدھر کی ہوا چلے، پھر وہ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں۔ دیز آر 3 لانگ ٹرم آبجیکٹیوز۔ اور شارٹ ٹرم آبجیکٹیو ہمارے ادارے کے بھی 3 ہیں جی، اس میں یعنی ان کو اچیو کرنے کے لیے، چونکہ یہ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں، لانگ ٹرم آبجیکٹیوز عام طور پہ یعنی ان میجریبل ہوتے ہیں، یا ایک بڑی لمبے طویل عرصے کے بعد ان کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہو سکتا۔ بچے نے پلے گروپ سے لے کے یونیورسٹی لائف تک اور ساری زندگی یہ 3 آبجیکٹیو اس کے سامنے رہیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جو شارٹ ٹرم آبجیکٹیو ہے ہمارے ادارے کے، اس میں جی سب سے پہلے ہمارے ادارے کا تربیت ہے، ینگ اسکالر اسکول کا، کہ ہم سب سے پہلے فوکس کرتے ہیں کہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ ایجوکیشنلی، اور چونکہ ہم اس ملک میں کے رہائشی ہیں جو کلمے کی بنیاد پہ ہمارے بڑوں نے حاصل کیا تھا۔ بعد میں اگرچہ کچھ ایسے لوگ ملک میں پیدا ہو گئے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، جنہوں نے نئی نسل کو یقین دلانا شروع کر دیا کہ نہیں، کلمے کی بنیاد پر وہ مطلب نہیں تھا ان کا جو آج کہا جا رہا ہے، تو وہ اپنا ایک جو ہے وہ یعنی مشن لے کے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ قائم ہونے والا ملک ہے، اس میں ٹیچرز کو بھی آئیڈیالوجیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو شارٹ ٹرم آبجیکٹیو ہے وہ تربیت ہے، جس میں ہم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، ناظرہ قرآن ہے، ترجمہ پڑھاتے ہیں بچوں کو، ظہر کی نماز باجماعت یہاں پہ ہوتی ہے، بوائز اینڈ گرلز کی سیپریٹ کلاسز ہیں الحمدللہ ادارے میں، اور جتنے بھی ہمارے فنکشن ہوتے ہیں ود ان دا لمیٹیشن آف اسلامک سینیریو جو ہے وہ ہم اس کو انوائرمنٹ میں وہ کرواتے ہیں۔ نمبر 2 ہمارا جو شارٹ ٹرم آبجیکٹیو ہے، پلاننگ ہے، گول ہیں جس میں ہم کام کرتے ہیں، وہ ہے کمپریہنشن، مین انڈرسٹینڈنگ، دا نیکسٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ۔ وہ جو بلوم ٹیکسانومی ہے اس میں بھی سیکنڈ غالباً لیول یہی ہے۔ تو ہر ٹیچر جو ہیں وہ ان کا یہ موٹو ہے اور یہ ان کا آبجیکٹیو ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو جو چیز بھی پڑھانی ہے وہ ان کی میموری کا اور اسی طرح سے ان کے نالج کا حصہ اس کو بنانا ہے۔ تو کمپریہنشن ہر چیز، خواہ وہ ناظرہ قرآن ہو یا وہ سائنس کے کنسیپٹس ہوں، آپ نے دیکھا لیب ہے الحمدللہ پراپر، آپ وزٹ کر کے آئیں، ابھی ہم کلاسز میں بھی آپ کو لے کے چلیں گے، اور ہم نے سبجیکٹ اسپیشلسٹ الحمدللہ ادارے میں کریٹ کیے ہیں، تیار کیے ہیں، پریپیئر کیے ہیں۔ ہر ٹیچر جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کی یا ایک سے زیادہ سبجیکٹ کی وہ اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ہی ورکنگ کرنی ہے، انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو کمپریہنشن جو ہے اس کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے اسکول میں الحمدللہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روٹ لرننگ جو ہے وہ ہمارے ادارے میں نہیں ہے، یعنی ابھی آپ کلاسز میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کسی بچے سے کوئی کویسچن بھی کریں گے تو آپ کو اس سے بھی یہ اندازہ ہوگا کہ روٹ لرننگ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، کمپریہنشن ہے۔ گو 100% تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہماری ڈسٹنکشن بھی ہے، آبجیکٹیو بھی ہے۔ ہمارے ادارے کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ اس پورے علاقے میں یعنی اس حوالے سے خاص فیم رکھتی ہے، فیمس ہے، پاپولر ہے کہ ینگ اسکالر کے اسٹوڈنٹس کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور ایز اے ٹیچر بھی میں آپ کو ایک بات یہ ویسے بتانا چاہتا ہوں، سائیکالوجی کے حوالے سے بھی آپ کی ٹیچر آپ کو گائیڈ کرتی ہوں گی یقیناً۔ سائیکالوجی میں ایک بات یہ شامل ہے انسان کی کہ جو ہینڈ رائٹنگ ہے نا، اچھی ہینڈ رائٹنگ، بلکہ جس قسم کی بھی ہو، یعنی اب تو باقاعدہ ایسے سائیکالوجسٹ ہیں جو صرف آپ کی ہینڈ رائٹنگ کو دیکھ کر آپ کے بارے میں وہ رائے قائم کر لیتے ہیں۔
اس لیے ہینڈ رائٹنگ کو صرف پیپر میں پاس ہونے کا ٹول نہیں سمجھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے ہم قرآن مجید کو بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کا نام قلم رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی بھی قسم ہے، اس رائٹنگ کی بھی قسم ہے جو یہ قلم لکھتے ہیں یا لکھتا ہے۔ اس سے مراد ایک قلم تو وہ ہے جس نے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پہ سارا کچھ لکھا تھا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بھی اس سے مراد یعنی جو بھی آپ وہ اچھی بات لکھتے ہیں تو وہ سارے بھی اس میں وہ شامل ہیں۔ تو اس لیے اس میں ہمارے اسلام میں بھی یعنی رائٹنگ پر فوکس ہے، ہم دیکھتے ہیں حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ایز اے ٹیچر آپ کو گو دنیا اب نظام تعلیم کو لے کے جایا جا رہا ہے ہینڈ رائٹنگ فری ایجوکیشن سسٹم پر، کہ لکھنے کو چھوڑیں، آپ مت لکھیں۔ تو ہم بہرحال اس ٹرینڈ کے خلاف، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایجوکیشنلی یہ پوائنٹ آف ویو ایجوکیشنسٹ کا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو اصل ایجوکیشن سسٹم تھا انسانیت کا، ہیومینٹی کا، مسلمانوں کا یا غیر مسلمز کا، وہ ہینڈ رائٹنگ بیس ایجوکیشن سسٹم ہے۔ جب تک آپ جو چیز سوچتے ہیں اس کو ہاتھوں کے ذریعے کاغذ پہ آپ منتقل نہیں کرتے، اس لیے قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے نازل کیا ہے، لکھی ہوئی چیز ہے آپ کے سامنے، کتاب، اس کا نام ہی کتاب رکھا ہے۔ تو الحمدللہ ہم آپ کو بھی کلاسز میں اس کا بھی وزٹ کروائیں گے، آپ دیکھیے گا بچوں کی جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی الحمدللہ ہینڈ رائٹنگ ہے۔ یہ ایک تو میں نے آپ کو دو چیزیں یہ بتانی تھی۔ تھرڈ ون یہ ہے کہ ہم نے جب سے یہ کرونا کا خاص طور پہ آیا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کر رہے تھے ای لرننگ پر، اور یوٹیوب چینل ہم نے اپنے ادارے کا بنایا۔ آپ لوگ یوٹیوب پہ جب آپ گھر میں جائیں، ینگ اسکالر اسکول گوجرانوالہ کینٹ لکھیں گے تو الحمدللہ اس میں 2000 کے قریب ویڈیو اسٹوڈنٹس کی، یہ ہمارے جیسے بھی نمونے اسٹوڈنٹس ہیں، اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، ماڈلس ٹیچرز نے بنائے ہیں، ٹیچرز کی تقاریر ہیں، اسٹوڈنٹس کی اس کے اوپر پریزنٹیشنز ہیں۔ ایک پورا سسٹم ہے، ہمارے پیرنٹس صرف ہمارے اس چینل کو دیکھ کے ہمارے بارے میں ساری گائیڈنس اور ان کو الحمدللہ وہ چیز مل سکتی ہے۔ تو آپ یہ بھی ضرور دیکھیے گا، یہ اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ کام کیا ہے۔ پیرنٹس کو ہم ڈائری اس کے ذریعے سینڈ کرتے ہیں، اور پیرنٹس کو مکمل گائیڈنس جو ہے وہ ہم یعنی اس چینل کے اوپر ہماری مونوٹائز بھی ہو گیا ہوا ہے پچھلے سال سے 2021 سے، اور اس کے اوپر پھر ہم وقتاً فوقتاً اس کے اوپر کام بھی کرتے ہیں، اور بڑا ایک کریٹیو سٹائل میں ہم الحمدللہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اور نمبر 4 میں نے جو اپنے ادارے کے بارے میں بتانی تھی وہ ٹیچرز ٹریننگ ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں ہال، فورم فار اسٹاف ڈیولپمنٹ کے لیے بھی یہی ٹریننگ ہال ہے جو ہم نے ٹیچر ٹریننگ کا ادارہ بنایا، اور اپنے اسکول کے سٹاف کے لیے بھی، پیرنٹس کے لیے بھی مختصر پیمانے پہ جب ہم نے ٹریننگ کرنی ہو یا اسٹوڈنٹس 9-10 کی کاؤنسلنگ کرنی ہو، لیکچرز ہوتے ہیں یہاں پہ، ماہرین تعلیم کو ہم بلاتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ہم نے اس کو۔ اور ٹیچر ٹریننگ آپ یہ یاد رکھیے، پاکستان میں نظام تعلیم کی تباہی کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں ان میں ایک بہت بڑی کوشش ہے کہ ٹیچر ٹریننگ کا کنسیپٹ ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی ڈاکٹرز کے لیے ریفریشر کورس ہوتے ہیں، باقی تمام ڈپارٹمنٹس میں ہوتے ہیں، لیکن ٹیچر ٹریننگ میں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی آپ دیکھیں گے تو صرف ایک رسمی کارروائی ہے، ادروائز وہاں پہ لوگ جاتے نہیں ہیں۔ اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو اللہ ماشاءاللہ کنسیپٹ ہے، یعنی جب آپ کسی اسکول کی دیکھیں گے نا، ایڈ دیکھیں گے تو آپ کو دکھائیں گے ہمارے پاس بڑے پلے گراؤنڈز ہیں، ہماری بڑی لیب ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ ادارہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس ٹیچر ٹریننگ کا سسٹم ہے۔ جو علم آج 2020 میں آ رہا ہے یہ 2020 میں نہیں تھا۔ تو جو ٹیچرز خود 1998 میں پڑھے ہوئے ہیں وہ ٹریننگ کے بغیر کیسے آج کی نسل کو پڑھا رہے ہیں؟ وہ تو آج کا 3 کلاس کا بچہ ان سے خود ایڈوانس ہے۔ تو اس لیے ہم نے الحمدللہ اس پر پہلے دن سے فوکس کیا، اور ہم ٹریننگ کے اوپر جو ہے وہ ٹیچرز کی وقتاً فوقتاً، جیسے سر حافظ نعمان ہمارے انگلش کے اور سائنس کے، ویسے یہ ہر فن مولا ہیں ماشاءاللہ، ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں، تو یہ بھی آپ کے سامنے وضاحت کر رہے تھے۔ تو ٹیچر ٹریننگ جو ہے وہ اس ادارے کی، کیونکہ مجھے سر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنے ادارے کے بارے میں کچھ یونیک فیچرز آپ نے بتانے ہیں۔ تو لاسٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا حفظ القرآن کا شعبہ ہے، ابھی ہم یہاں سے چلیں گے، آپ کو وہ انشاءاللہ دکھائیں گے، وہ بھی اسی طرح سے یونیک اور سائنٹیفکلی الحمدللہ ہم اس کو بھی لے کے چل رہے ہیں۔ سائنٹیفکلی سے مراد یہ ہے کہ بچوں کی سائیکالوجیکلی ان کو ہم خیال کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم ان کے لیے بھی جیسے اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے بھی ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ٹور وغیرہ لے کے جاتے ہیں، ان کے بھی ریفریشمنٹ کا انتظام ہوتا ہے، اور اسی طرح سے باقی سارے ایونٹس بھی زیادہ تر ہم ان کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو عام یعنی مار داڑ کا سسٹم ہوتا ہے حفظ کلاس میں جو عام طور پہ مشہور ہے، اگرچہ اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا مشہور کر دیا گیا ہے، تو لیکن بہرحال وہ یہاں پہ ہمارے ہاں نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو ادھر بھی لے کے چلیں گے بھی۔ تو یہ 5
یعنی اپنے ادارے کے بارے میں چیزیں میں نے آپ کو ایسی بتانی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو جو آپ مستقبل میں ایک ٹیچر بننے جا رہے ہیں تو آپ واقعی مستقبل کے اور قوم کے معمار بنیں۔ یعنی جیسے آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ آپ کیا ہیں تو ایک لفظ آپ کو اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی ہم تو قوم کے معمار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ میں ٹیچر ہوں۔ یہ بھی جو ہمارے نظام تعلیم کو تباہ کیا گیا نا، اس میں ایک یہ منظم پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ ٹیچر کو ٹیچر کہنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ فخر سے بتانا چاہیے۔ آپ کی تنخواہ کسی ادارے میں 2000 ہے یا 2 lakhs ہے، لیکن تنخواہ اتنا میٹر نہیں کرتی۔ آپ کا باعث فخر ٹیچر ہونا تنخواہ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، اٹیچ نہیں ہے۔ اس سے بڑا ایوارڈ آپ کو مل رہا ہے، آپ کو بڑا موقع مل رہا ہے، آپ کے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، وہ کام کرنے کا موقع ملنا آپ کے لیے باعث فخر ہونا چاہیے۔ ہاں اچھی پے ہونی چاہیے، آپ کا رائٹ ہے، جہاں آپ کو اچھا موقع ملے آپ ضرور وہاں پہ آپ کی پروموشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن آپ یو آر دا بلڈر آف دا نیو جنریشنس، یو آر دا بلڈر آف دا ورلڈ، یو آر دا بلڈر آف دا کنٹری، آف دا پیپل، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کو اس بات کے اوپر اپنا تعارف کروانا چاہیے۔ اگر ٹیچر کو فخر نہیں ہے ٹیچر ہونے پر تو اس سے پڑھ کے ڈاکٹر کل کو کیسے فخر کرے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں، اس سے پڑھ کے انجینئر کیسے فخر کرے گا کہ میں انجینئر ہوں، اور اس سے پڑھ کے ایک اسٹوڈنٹ کیسے فخر کرے گا کہ میں پاکستانی ہوں۔ یہ جو پرائیڈ یعنی سینس آف پرائیڈ ہے، یہ بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اسٹوڈنٹس میں پیدا کرنی